بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج کی ہم اس ویڈیو میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 273 سے 278 کو بیان کر رہے ہیں۔ 273 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امش نے بیان کیا، انہوں نے سالم کے واسطہ سے انہوں نے قریب المولا ابن عباس سے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا، انہوں نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ 274 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امش نے بیان کیا، انہوں نے سالم کے واسطے سے انہوں نے قرب المولا ابن عباس انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ انہوں نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی چاڑنے لگے۔ 275 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن محمد مسدی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا کہ ہم کو یونس نے خبر دی زہری کے واسطے سے، وہ ابو سلمہ سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ عثمان بن عمر سے اس روایت کی مطابق کی ہے، عبداللہ نے معمر سے اور وہ زہری سے اور اوزائی نے بھی زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 276 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے کہا کہ میں نے امش سے سنا، انہوں نے سالم بن ابی جہد سے انہوں نے قریب سے انہوں نے ابن عباس سے، آپ نے کہا کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارا بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ 277 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے حسن بن مسلم سے روایت کی، وہ صفیہ بنت شبہ سے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہم ازواج محترات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے دائیں حصے کا غسل کرتی اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتی۔ 278 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے معمر سے، انہوں نے حمام بن منبع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل
नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे को देखता, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पर्दा से गुस्ल फरमाते। इस पर उन्होंने कहा कि खुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज माया है कि आपके खुद खसिये बड़े हुए हैं। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और आपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। इतने में पत्थर कपड़ों को लेकर भागा और मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके पीछे बड़ी तेजी से दौड़े। आप कहते जाते थे, ए पत्थर मेरा कपड़े दे दे, ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे। इस अरसा में बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा देख लिया और कहने लगे कि खुदा बाखुदा मूसा को कोई बीमारी नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़ा लिया और पत्थर को मारने लगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बाखुदा इस पत्थर पर 6 या 7 मार के निशान अभी भी बाकी हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान, हदीस और तफसीर पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।